جی بالکل، دیکھیں پاک چائنا جو تجارت ہے اس کو برابری کی بنیاد پر لانا بہت ضروری ہے۔ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 1999 میں پروٹوکول ایگریمنٹ کے تحت جو ہے گلگت بلتستان اور شنجانگ کی گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا کہ دونوں جو بارڈر کے جو دو طرفہ جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو بارڈر پاس دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بارڈر پاس کی جو ہے اس اصول پر کہ دو طرفہ تجارت ہوگی، تو گریجولی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا تو چائنا نے ہماری جو ایکسپورٹ ہے یہاں سے جو ہم لوکل چھوٹے پیمانے پہ ہم کرتے تھے، یا ہمارے جو دوسرے تاجر تھے درمیانہ درجے کے چھوٹے درجے کے، ان کی ایکسپورٹ پر جو ہے ان پر پابندی لگا دی، یعنی کسی چیز کو چائنا امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ گریجولی یہ چیز کم سے کم ہوتے ہوئے 20 kg تک آ گیا، اور چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے گریجولی جو ہے 1999 کے بعد یہ سلسلہ بتدریج کم ہوتا یہ 25% پہ آیا ہے۔ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے، چائنا بارڈر پاس پر شنجانگ کا جو علاقہ ہے، صوبہ ہے، یہ جو آپ کا جو سرحدی صوبہ ہے جسے شنجانگ کہتے ہیں، سنکیانگ بھی کہتے ہیں، لیکن چائنیز اس کو شنجانگ کہتے ہیں، اس پورے صوبے تک آپ کو ایکسس نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ اور چونکہ یہ جو بارڈر پاس کے اندر بٹوین دونوں صوبوں کے اندر پروٹوکول ایگریمنٹ 1985 کو انہوں نے مینشن کیا ہے، اس کا نام دیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کا جو بارڈر پاس کا جو تاجر ہے وہ پورے شنجانگ یعنی اورمچی بہت بڑا علاقہ ہے، اگر وہ صوبہ بڑا ہے تو وہ بڑا ہے نا، چونکہ ایک ہی صوبہ ہے۔ گلگت بلتستان اگر چھوٹا ہے تو ایک ہی صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام گلگت بلتستان ہے، تو میں گلگت تک آپ کو ایکسس دے دوں، سکردو کو آپ کو نہ دے دوں، یہ تو زیادتی والی بات آ گئی نا پھر۔ اسی طرح یہ 2017 کے بعد انہوں نے اورمچی آپ کو ایکسس نہیں دیا، آپ کو کاشگر تک محدود کیا۔ آپ تاشقرغن اور کاشقرغن کا علاقہ جو ہے وہ راستے میں آتا ہے، اس لیے چونکہ وہاں پر آپ کا امیگریشن کسٹم نے وہاں ہونا ہوتا ہے، آپ کسٹم وہاں لگتا ہے، تو یا آپ نے تاشقرغن جانا ہے یا آپ نے کاشگر جانا ہے۔ جو بڑے جو شنجانگ کے میجر سٹیز ہیں کاشگر کے علاوہ، وہاں تک آپ کو ایکسس بند کر دی گئی۔ اس حوالے سے باز پرس ہونی چاہیے تھے، ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ بھائی یار ان کے ساتھ۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، 0 پوائنٹ کا کھنجراب کا جو علاقہ ہے، کتنا ہائٹ، 16,000 فیٹ ہائٹ ہے، وہاں ایک مسافر کو 3 گھنٹے روکا جاتا ہے۔ یہ کوئی انسانوں والی کوئی یعنی کتوں جیسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ، پتہ ہے آپ اس کو دیکھیں، کسی نے گناہ کیا ہے، کسی کے گناہ کے عوض آپ پوری قوم کو نہیں سزا دے سکتے ہیں۔ بھائی جس نے 1-2 واقعات ہو گئے انہوں نے چھوڑا تو نہیں ہے نا، ان کو سزا دی ہے نا، لیکن اس کا 16,000 فیٹ پہ 3 گھنٹے آپ کے بچوں کو، آپ کے بزرگ آتے ہیں، آپ کا تاجر آتا ہے، اس کو 3 گھنٹے ادھر رکنا پڑتا ہے۔ ایک گاڑی کو کلیئر کرنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور 3 گاڑیاں وہاں وہ بٹھا کے پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہاں چکرا جاتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی ہے، 16,000 فیٹ کی بلندی پہ آکسیجن نہیں ہوتا ہے۔ یہ غیر انسانی طریقہ کار ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے، یہ دوستی کا رویہ تو نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو جا کے ہم کماتے ہیں، آپ نہیں کماتے ہیں بھائی۔ یہ چائنا اپنی برآمدات جو ہے وہ ٹریلینز ڈالرز میں کماتا ہے، آپ تو 2 کروڑ روپے بھی نہیں کماتا ہے۔ آپ کا تاجر کتنا کماتا ہے؟ آپ کا تاجر بتائیں مجھے، کیا کماتا ہے؟ آپ کیا کماتے ہیں؟ آپ کی برآمدات پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، آپ کوئی چیز وہاں برآمدات لے کے نہیں جا سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ لے کے۔ ایک چیز میں ایڈ کروں اپنا سر، جیسا کہ آپ نے کہا یہ جو پاک چائنا پروٹوکول ایگریمنٹ ہے اس کے اندر چائنا یہ کہتا ہے، حالانکہ ہمارا یہ جو ٹریڈ ہے بیلنس ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، ادھر سے بھی ایٹم لے کے جائیں ادھر سے بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن چائنا کہتا ہے کہ آپ ہمارے وہاں سے شیشہ بھی لے کے جاؤ، کچرے بھی لے کے جاؤ، اپنے وہاں سے سونا بھی لے کے نہیں آ جاؤ۔ یہ کس قسم کی جو ہے وہ تجارت ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ چونکہ اس کو میں نے ٹچ شروع میں کیا تھا نا، چونکہ آپ کے برآمدات ختم ہو گئے نا، انہوں نے 85 میں ایک پروٹوکول ایگریمنٹ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، جس کے تحت یہ بارڈر پاس سرحدی صوبوں کے لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے دیا گیا۔ اس پروٹوکول ایگریمنٹ میں مال کے بدلے مال ہے، یہ باقاعدہ مینشن ہے، یہ چیز یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا اگر ایک پارٹی اس کی وائلیشن کر رہی ہے تو دوسری پارٹی کو پوچھنا چاہیے نا
ہماری ایڈمنسٹریشن کیوں خاموش ہے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ اس کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کی حکومت کیوں نہیں پوچھتی ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن ذمہ دار حلقے، ذمہ دار ادارے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں کے ذمہ دار حلقے نان لوکل لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں کرتے ہوں، تو لوکل حکومت تو لوکل ہے آپ کی، جس کو آپ نے ووٹ کر کے اسمبلی کے اندر پہنچایا ہے، وہ بھی سمجھتی ہے، وہ کیوں نہیں بات کرتی ہے ان کے ساتھ کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا معاہدہ تو 1/1 جو جناب آپ مال کے بدلے میں مال ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈ کے بدلے ٹریڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پیسے لے جا کے صرف چائنا سے مال لے کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چائنا کی برآمدات کا حجم جو ہے یعنی سین ٹائم بڑھ گیا ان کا، ہمارا جو ہے حجم جو ہے وہ گرتا آ رہا ہے، گرتا ہم کوئی چیز برآمد کر ہی نہیں سکتے ابھی۔ آپ کی ہفتے میں 10 ٹن کی گاڑی چائنا کے تاشقند نہیں جاتی ہے، وہاں سے ہفتے میں 50 بڑے کنٹینرز آتے ہیں، 100 بڑے کنٹینرز آتے ہیں، تو آپ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ اچھا یہ جو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کو وہ عزت بھی نہیں دیتا ہے، آپ کو ٹاپ جیسی جگہ میں آپ کو روک کے وہاں 2 گھنٹے بٹھا کر، تب یہ میری تذلیل ہے نا، وہ تذلیل کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاشقند کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے بات جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ کسی اور لہجے میں بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کسی اور لہجے میں ان کا آفیسر ان کے لوگ، ان کے سیکیورٹی اہلکار ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ دوستی والی بات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ معیار نہیں ہے دوستی کا، یہ معیار ختم ہو گیا۔ ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے ذمہ دار حلقوں کو، کہ بھائی یہ دوستی ڈس بیلنس ہو گئی ہے آپ کی، وہ آپ کو اس اپنے قابل نہیں سمجھنے لگے ہیں، گو کہ آپ وہاں پیسے دے کے سامان لے کے اس طرف آتے ہیں، آپ کو اپنے قابل نہیں سمجھتے ہیں، وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو بڑے برے القابات سے کال کرتے ہیں آپ کو، ہم نے خود سنا ہے، دیکھا ہے، آپ کے بارڈر پاس کو کئی دفعہ پھینکا گیا، آپ کے پاسپورٹ کو کئی دفعہ پھینکتے ہیں، پتہ نہیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا کچھ اپنی زبانوں میں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور ہماری قوم، ہماری نیشن، ہماری حکومت، ہمارے ذمہ دار، اس ریاست کے ذمہ دار لوگ خاموش ہیں، حیرانگی ہوتی ہے مجھے، نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اچھا یہ جو بیچ میں کورونا پینڈیمک آ گیا، اسی دوران جو ہے وہ اب 1 اپریل سے چائنا بارڈر اوپن ہوا تھا، لیکن ابھی تک نہیں ہو گیا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں؟ سمر دیکھیں، یہ 2020 میں کرونا جو کووڈ-19 کا جو ایشو آیا، انہوں نے بارڈرز بند کیے، پوری دنیا بند تھی، ٹھیک ہے، لیکن 2020 کے مڈ میں چائنا نے اپنی کنٹینرز جو ہے وہ 0 پوائنٹ کھنجراب میں اتارنی شروع کی ہے، ہمیں پابندی لگا دی، پاکستان سے کچھ نہیں جائے گا، میرے پیسے اندر پڑے ہیں، آپ یقین کریں ایک چائنیز عورت کے پاس لاکھوں میں روپے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے وہاں ان کے ساتھ پیسے پڑے ہیں، ہم پریشان ہیں نا، ہمارا بزنس خراب ہے، وہاں لوگوں کے بڑے معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی 1 سائڈ، پچھلے سال کا 1 سائڈ چائنا سے جو مال آئے گا وہ اس کے اوپر کھنجراب ٹاپ کے اوپر ہم اتار دیں گے، ان لوگوں نے ہاں کر دی، انہوں نے اتار دیا، اور کھنجراب ٹاپ کے اوپر آپ اتار بھی نہیں سکتے ہیں، چونکہ وہ ایریا جو ہے وہ کور، سارا ایریا جو ہے کھنجراب نیشنل پارک ڈکلیئرڈ ہے، آپ کسی پارک کے ایریے میں کوئی کر سکتے ہیں، کوئی اس قسم کی موومنٹ کر سکتے نہیں آپ کے پاس دیکھیں نا، سوس کے اندر پورٹ بنایا ہوا ہے نا بہت بڑا، آپ انہی SOPs کے تحت سوس کے اندر، پورٹ کے اندر اپنی گاڑی چھوڑ کے چلے جائیں نا، آپ پھر دوسری گاڑی لے کے آئیں، وہ پھر دوسری اپنی وہ لے کے جائیں، بھائی آپ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں۔ ہم نے اس میں یہ کہا کہ بھائی جو بھی آپ نے SOPs بنائی ہیں، چائنا کی حکومت نے جو بھی SOPs پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے جو SOPs بنائی ہیں، وہ بارڈر پاس کے لیے بھی آپ ہمیں دے دیں، وہ اس میں نہیں دے رہی۔ پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن ان کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی 2020 کی طرح 2021 میں بھی ہم اسی نہج پہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 1 سائڈ۔ کیوں بھائی آپ کیوں کریں گے 1 سائڈ کاروبار؟ کرونا آیا ہے، آپ نے بارڈر بند کیا ہے، آپ کا بزنس چلے، ہمارا بزنس نہ چلے، کیا پاکستان کو حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کی برآمدات بھی وہاں جائیں؟ وہاں ڈیمانڈ ہے پاکستانی برآمدات کی، تو وہ یہ چاہتے ہیں 2020 کے طرف 2021 کو بھی اسی طریقے سے گزاریں کہ وہ کہتے ہیں 0 پوائنٹ کھنجراب ٹاپ پر، دروازے پر، ہم سٹاپ میں آپ کے دروازے پہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، اور سلسلہ جاری رہے گا، آپ نہ ہمارے پاس آئیں گے، نہ آپ کا مال آئے گا، آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا صرف ہماری برآمدات آپ کے پاس آئیں گے۔ اس کے لیے ہم نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، بلکہ بلتستان کے تاجروں نے پاک چائنا بارڈر ٹریڈ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے کہا کہ اگر 1985 کے پروٹوکول ایگریمنٹ کے تحت اگر یہ بزنس ہو سکتی ہے تو ٹھیک، ادروائز آپ بھی نہیں لا کے آئیں گے، کوئی شک نہیں لے کے آئے گا، ہمارے بارڈر سے نہیں کریں، آپ کسی اور زاویے سے کریں،
جب آپ ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بات ہے، آپ کو کیوں آنے دیں ہم؟ اس میں اگر آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ کی ایسوسیشن بارڈر ٹریڈرز ایسوسیشن کس حد تک جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں آپ کے بارڈر سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس تجارت سے کتنے لوگ یعنی مستفید ہوتے ہیں، کتنے لوگ وابستہ ہیں. ہزاروں لوگ ہیں یقیناً اس کے اندر. دیکھیں اس کے اندر ایک تو درمیانہ چھوٹے درجے کا تاجر ہے، ٹھیک ہے، وہ امپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے وہ. اس کے علاوہ آپ کا ٹرانسپورٹر ہے اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کا مزدور ہے، مزدور بھی تھاؤزنڈس میں ہے، پتہ ہے آپ کو سس کے اندر. اس سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس سے آپ کا پورا سس کے اندر، سس گوجال کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کے ہوٹل انڈسٹری اس چیز سے چلتی ہے، وہاں کا تجارت جو لوکل مقامی تاجر دکاندار جو ہے وہ تجارت، ملٹیپل چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو اٹ مین دیٹ کہ سمر گلگت بلتستان کے اندر آپ کا 30%، 25% طبقہ جو ہے جو یہاں سے ریلیٹڈ ہے، وہ طبقہ جو ہے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. پچھلے 2 سال مجھ سے بیٹھ کے کاروبار کو بند رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حکومت کو چاہیے تھا ان کے لیے مالی پیکیج کا اعلان کرتی، لیکن حکومت نے یہ بھی نہیں کیا. ان لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہیں. یقینی طور پہ بزنس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کا 2 سال سے بارڈر بند ہے. حکومت یا متعلقہ ادارے یا یہاں کی جو بھی کرتے دھرتے ہیں ذمہ دار لوگ، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اس بارڈر سے کما کے کھاتے تھے، ان کا تجارت تو بند ہو گیا، ان کی احوال پرسی ہونی چاہیے. حکومتیں تو یہ کرتی ہیں، کسی نے احوال پرسی نہیں کی، ان کو دھکے کھا رہے ہیں آج وہ تاجر. تو یقیناً اگر اس طرح دھکے بھی کھائیں گے یہ بارڈر نہیں کھلے گا، ون سائڈ تجارت ہوگی، تو کم از کم ون سائڈ تجارت کے لیے ہم سڑکوں پر آئیں گے. اور تب تک آئیں گے جب تک حکومتیں جو ہے اپنا فیصلے واپس نہیں کریں گے. ہم سڑکوں پہ عنقریب آ رہے ہیں. ہم نے چونکہ ڈی سی ہنزا سے ہماری اس دن میٹنگ میں ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب وہاں گئے تھے، کوآرڈینیٹر یاور صاحب، انہوں نے بیٹھ کے کہ انہوں نے کہا کہ سجیشن آتے تھے. تو ہم نے یونینیمسلی سجیشن یہ آ گئی کہ چائنا اگر 2 سائڈ پہ تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. یک طرفہ تجارت قطعی طور پر نہیں ہوگی. یہ یونینیمس پاک چین تجارت سے وابستہ تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ مطالبہ ہے. اگر کسی ایک کی جانب سے ایک مطالبہ آتا ہے تو چونکہ وہ ایک اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یونینیمس فیصلہ یہ ہے کہ بھائی یک طرفہ تجارت کی ہم کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اور اس کو کرنے بھی نہیں دیں گے جب تک پروٹوکول ایگریمنٹ کے تحت 2019 کی پوزیشن ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. 2019 کی پوزیشن پہ دونوں ممالک جو ہے اس کے اوپر چائنا کو آنا چاہیے، چائنا کی ایڈمنسٹریشن کو بیٹھنا چاہیے. ایس او پیز دیکھیں، جس قسم کی ایس او پیز وہ چاہتا ہے ہمارے تاجر تیار ہیں. چائنا کی ویکسین لگ رہی ہے نا، یا وہ اپنی ویکسین پہ بھروسہ کرے یا کرونا پہ بھروسہ کرے، دونوں میں سے ایک پہ کرنا ہوگا ان کو. وہ اپنی کرونا پہ بھروسہ کر رہا ہے، ویکسین پہ نہیں کر رہا ہے. اپنی یہ کون سی بات ہے یار، یہ کون سی بندی کے دیکھا نا. ایس او پیز کے اندر انہوں نے ویکسین دنیا کے اندر متعارف کرائی ہے نا. بھائی میں ویکسین وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ افیکٹ ہیں تو وہ ویکسین جو ہے آپ کو اس سے سیو کرتی ہے. تو کرنا پھر یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی آپ ویکسین لگا کے بھی اب ہمارے پاس نہ، یہ دونوں فراڈ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یا ویکسین فراڈ ہے یا کرونا فراڈ ہے، دونوں میں سے ایک فراڈ ہے. اگر چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ویکسین لگانے کے باوجود بھی آپ کو پرمٹ نہیں کرتا ہے تو دونوں میں ایک فراڈ ہے نا. میں حق بجانے کو کہ میں یہ کہوں، یہ بات ہے سر.